اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ اس کا خلاصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ خلاصے کا خلاصہ یہ ہے، اس بحث میں ایک قاعدہ ہم نے پڑھ لیا۔ قاعدہ یہ تھا قاعدۃ استحالۃ التکلیف غیر المقدور جب کہا تو اس سے کیا مراد ہے؟ مصنف کا اس کے دو مراد ہو سکتی ہے۔ استحالۃ المقدور سے مراد یہ ہے غیر کیا ہے، غیر قادر انسان، یعنی عاجز انسان کو سزا دینا محال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے عاجز انسان کے حق میں اصلاً کوئی حکم بنانا ہی محال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آگے میں کہا یہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب قدرت کہاں پہ شرط ہے؟ ملاک میں، ارادے میں، اعتبار میں، نکاح اعتبار میں شرط ہے۔ ٹھیک، پھر یہاں ایک بحث ہے وہ یہ ہے کہ قدرت کی دو قسمیں، قدرت شرعیہ اور قدرت عقلیہ ہے۔ یعنی قدرت اگر اعتبار میں شرط ہے تو اس کو ہم قدرت عقلی کہیں گے۔ اگر خود شارع مقدس نے قدرت ملاک میں بھی شرط ہے، ارادے میں بھی شرط ہے کہا تو قدرت شرعیہ ہے۔ اس کا فرق کیا ہوگا؟ تو اس کا فرق یہ ہوگا اگر ملاک میں کوئی قدرت شرط نہیں ہے، فقط ارادے میں اس اعتبار میں شرط ہے، تو اس صورت میں تکلیف ہر صورت میں اس مکلف سے ساقط ہو جائے گی۔ اعتبار میں شرط ہونے کی صورت میں مقتضی موجود ہے، مقتضی نہیں، معنی موجود ہونے کی وجہ سے ساقط ہو گئی ہے۔ لیکن اگر خود ملاک میں، خود ارادے میں قدرت شرط ہے تو اس کا مطلب ہے اصلا مقتضی نہ ہونے کی وجہ سے اس سے تکلیف کیا ہو گئی ہے؟ ساقط ہو گئی ہے، یہ کہا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک بات یہ تھی کہ بالآخر جو بھی ہو اس کا ثمرہ کیا ہے؟ بعد نے کہا ثمرہ تو ہے نہیں، کچھ بھی نہیں، در ہر صورت مکلف کو سزا دینا صحیح نہیں ہے۔ تو مصنف نے کہا نہیں، ایک ثمرہ ہے، وہ ثمرہ یہ ہے کہ اگر آپ قدرت کو شرط سمجھیں گے، مثلا خود ملاک میں شرط سمجھیں تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے قضا واجب نہیں ہے، قضا پڑھنے کے لیے، قضا کرنے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر ملاک میں قدرت شرط نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ملاک فعلی ہو گیا ہے، ملاک نے مصلحت تو ہے، 2000 رکعت نماز پڑھنا اس کی مصلحت میں ہے، بعد میں اس کو توانائی بھی آگئی، جیسا ہم نے کل کہا تھا چھٹیوں میں یہ قوی ہو گیا تو اس کے لیے قضا کے لیے الگ سے امر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے نا، دیکھ لیتے ہیں۔ وفی کل حالت، یہاں سے وفی کل حالت، در ہر صورت، من ھذا القبیل، اس قسم، یعنی اس صورت میں یعنی قدرت کیا ہو؟ قدرت اعتبار میں شرط ہو تو ان من ھذا القبیل یقال ان دخل القدرت فی التکلیف شرعی۔ اگر قدرت کو خود ملاک میں شرط قرار دیں تو یہ قدرت شرعیہ، وقد تسمى القدرت حینئذ بالقدرت شرعیہ کہا جائے گا۔ بہذا الاعتبار، کیوں قدرت شرعی نام رکھا ہے؟ تو تمیزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرت فی الملاک، ان حالات سے اس کو جدا کرنے کے لیے۔ وہ کون سے حالات؟ وہ حالت جہاں پہ قدرت ملاک میں شرط نہیں تھی، یعنی ملاک فعلی ہوا تھا، ارادہ بھی فعلی ہوا تھا، فقط اعتبار میں قدرت شرط تھی۔ یہ از یقال عندئذ، اس صورت میں یعنی قدرت فقط اعتبار میں شرط ہو تو ان دخل القدرت فی التکلیف عقلی، تو اس صورت میں قدرت ایک امر عقلی ہے۔ وقد تسمى القدرت حینئذ بالقدرت العقلیہ، قدرت عقلیہ کہا جائے گا۔ ولا فرق فی استحالۃ التکلیف بغیر المقدور۔ پھر یہاں پہ مصنف کہتے ہیں دیکھیں غیر مقدور کو تکلیف محال ہونے میں کوئی فرق نہیں، بین ان یکون التکلیف مطلقا، تکلیف خود مطلق ہو، من قبیل ان یقول الامر لمأمورہ طر فی السماء، ڈائریکٹ خود سے کہیں کہ اڑ جاؤ، اور وہ نہیں اڑ سکتا ہے، او مقیدا، یا اس تکلیف غیر مقدور کو، یعنی مقیدا اس تکلیف غیر مقدور کو مقید کریں بقید، ایک ایسی شرط کے ساتھ، یرتبط بارادۃ المکلف، ہاں وہ مکلف کے اختیار میں ہے۔ مثال وہ اختیار المکلف، مکلف اختیار میں ہے، من قبیل ان یقول ان صعدت الى السطح فطر الى السماء، اگر چھت پہ نکلا تو اڑ جاؤ، تو بالآخر ڈائریکٹ اڑ جاؤ کہیں پھر بھی غیر مقدور ہے، اگر چھت پہ نکلا اڑ جاؤ تو پھر بھی غیر مقدور ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فإن التکلیف فی کلتا الحالتین مستحیل، دونوں صورت میں تکلیف محال ہے۔ والثمرۃ فی اشتراط القدرت فی صحت الادانۃ علی المعنى الاول، معنی اول کے مطابق سزا دینا صحیح ہونے کے لیے کیا کہا؟
مکلف میں قدرت ہونا شرط ہے کہا تھا نا. واضحۃ یہ تو واضح ہے، یعنی ایک بچہ جیسے ہم نے کل ڈبے والی مثال دی، بچے میں عملاً قدرت نہیں ہے، آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں تو عقل عملی کہتی ہے یہ قبیح ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے، یہ آپ کی عدالت کے خلاف ہے. وَأَمَّا الثَّمَرَةُ فِي اشْتِغَاثِ الْقُدْرَةِ فِي التَّكْلِيفِ ذَاتِهِ، خود تکلیف یعنی خود حکم کا جعل کرنا صحیح ہونے کے لیے قدرت ہونا شرط ہے، جیسے کل تفصیلی جو بحث ہوئی ہے المعنى الثانی. تو اس صورت میں کیا فائدہ نکلے گا؟ تو کہتے فقط یقال کہا جائے گا انہا غیر واضحتین، اس صورت میں انہا یعنی ان ثمرۃ غیر واضحتین، ثمرہ یہاں پہ کوئی خاص واضح نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نے خام کل ٹائم ضائع کیا ہے. تو از کیوں غیر واضح کی دلیل ہے از ما دام العاجز غیر مدان، جب عاجز انسان یعنی ناتوان انسان غیر مدان اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے، علی ای حال ہر صورت میں، یا خود میں قدرت نہ ہونے کی وجہ سے یا تکلیف صادر نہ ہونے کی وجہ سے، در ہر صورت اس کا سزا دینا صحیح نہیں ہے. جب سزا دینا صحیح نہیں ہے تو فلا یختلف الحال سواء افترضنا، حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سواء افترضنا ان القدرت شرط فی التکلیف، چاہے ہم کہیں قدرت شرط تکلیف ہے یعنی تکلیف جعل کرنے کے لیے قدرت ہونا شرط ہے کہیں، او نفینا ذالک، یا ہم کہیں نہیں تکلیف جعل کرنے کے لیے قدرت کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کہیں. وقلنا بان التکلیف یشمل العاجز، ہم یہ کہیں حتی غیر مقدور شخص کے لیے بھی ذمہ داری بنا سکتے ہیں، ہاں عائد نہیں بنا سکتے ہیں، اس کے حق میں آپ حکم جعل کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ لا یختلف کی دلیل ہے، فلا یختلف اس کی دلیل از ہے، از لا اظہر لذالک، اس کا کوئی نتیجہ نہیں بعد افتراض عدم الادانتی، بالآخر اس غیر کیا ہے عاجز انسان کو سزا دینا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں ہر صورت میں سزا دینا صحیح نہیں ہے، بس ختم ہو گیا نا بات. لیکن یہ ہو گیا یقال ہو گیا تھا نا، جناب شہید فرماتے ہیں ولیکن صحیح، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ وجود ثمرتین، ثمرہ ہے علی الرغم من ان العاجز غیر مدان علی ای حال، بات تو کچھ حد تک آپ کی صحیح ہے، ہر صورت میں عاجز کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کے باوجود اس میں ثمرہ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وہی یہ ثمرہ تتصل بملاک الحکم، حکم کے ملاک کے ساتھ متصل ہے. کیا مطلب؟ اذ قد یکون من المفید، دیکھیں قد یکون من المفید، کبھی یہ مفید ہو سکتا ہے، ان نعرف ان العاجز هل یکون ملاک الحکم فعلیا فی حقہ، آیا اس عاجز کے حق میں اس حکم کا ملاک فعلی ہوا ہے یا نہیں. وہی 2000 رکعت والی مثال یاد رکھیں، 2000 رکعت پڑھنا اس میں مصلحت ہے، اگرچہ اس میں توانائی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ملاک اس کے حق میں فعلی ہو گیا ہے. وقت فاتہ، اس عاجز نے اس ملا کو، ہو ضمیر پلٹائیں، فاتح ضمیر ہوا پلٹائیں، عاجز ہو ضمیر مفعول پلٹائیں، وہ ملا اس عاجز سے فوت ہوا ہے. کیا فوت ہوا ہے؟ ہو ملاک الحکم، یعنی 2000 رکعت پڑھنے کی جو مصلحت تھی وہ مصلحت اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہے. کیوں چلی گئی ہے؟ بسبب العاجزی، ناتوانی کی وجہ سے. تو لکی یجب القضاء مثلا، اب فرض کرا خدا نے یہ کہا تھا 5 گھنٹے آج صبح سے شام تک 2000 رکعت نماز پڑھے تو اتنا ہم آپ کو ثواب دیں گے. اب اس میں توانائی نہیں تھی تو بالآخر وہ نماز تو نہیں پڑھ سکا، لیکن 2000 رکعت پڑھنے کی جو پاداش ہے، جو ثواب ہے، جو ملاک ہے، مصلحت ہے، وہ تو فعلی ہو گیا ہے. اب یہ قضا پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ملاک تو اس کے حق میں فعلی ہو گیا ہے، لہذا مزید ایک اور امر کی ضرورت نہیں ہے. مثلا او ان الملاک لا یشملہ رأسا، یا دوسری صورت ملاک اصلا اس کو شامل ہی نہیں کرتا تھا کیونکہ خود ملاک میں قدرت شرط تھی، تو فلم یفتہ، تو اس صورت میں شیء لیجب القضاء، اس سے کوئی چیز فوت ہوئی ہی نہیں تاکہ وہ قضا کرے. دوبارہ تفسیر،
ان نعرف ان القدرت هل هي دخیلۃ فی الملاک، آیا یہ قدرت ملاک میں شرط ہے اولا، یا ملاک میں شرط نہیں فقط اعتبار میں شرط ہے. فَإِذَا جَاءَ الْخِطَابُ الشَّرْعِيُّ مُطْلَقًا، جب خطاب شرعی چاہے مطلق آ گیا، وہ قرآن کی آیت یا معصوم کا فرمان مطلق ہے، اس نے یہ کہا کہ نماز پڑھو، اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوہکم، اب یہ نہیں کہا قدرت ہے تو فاغسلوا وجوہکم، قدرت نہیں ہے تو فاغسلوا وجوہکم نہیں ہے، کچھ نہیں کہا ہے، خطاب مطلق ہے. یہ خطاب مطلق وَلَمْ يَنُصَّ فِيهِ الشَّارِعُ عَلَى قَيْدِ الْقُدْرَةِ، شارع مقدس نے قدرت کے قید کو صراحت کے ساتھ بیان بھی نہیں کیا. نماز پڑھو کہا ہے، حج کرو کہا ہے، یہ نہیں کہا اگر قدرت ہے نماز پڑھو، نہیں ہے تو نہیں، قدرت ہے تو حج کرو، نہیں ہے تو نہیں، اس طرح سے بیان نہیں کیا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ ظہرت الثمرۃ، تو اس صورت میں یہ ثمرہ واضح ہو جائے گا. ثمرہ کس طرح سے؟ لأننا ان قلنا، اگر ہم یہ کہیں باشتراط القدرت فی التکلیف ذاتہ، یہ قدرت خود تکلیف میں شرط ہے، کما تقدم، جیسے ابھی گزر گیا. تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ لأننا ان قلنا فعل شرط، کانا جواب شرط، کانا حکم العقل بذلک بنفسہ قرینۃ علی تقیید اطلاق الخطاب. تو اس صورت میں حکم عقلی خود اس خطاب شرعی کے لیے قرینہ بن سکتا ہے. دوسری عبارت میں یعنی حکم عقلی اس خطاب شرعی کے لیے مقید بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا ہم نے آیت کی تلاوت کی، اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا کہا ہے، قدرت ہو نہ ہو نہیں کہا ہے، لیکن عقل ادھر سے کہتی ہے قدرت ہے تو فاغسلوا، قدرت نہیں ہے تو کیا فاغسلوا کرنا ہے. تو حکم عقلی اس کے لیے کیا ہے؟ قرینہ بنتا ہے، اس کے لیے مقید بنتا ہے. فَكَأَنَّهُ، تو مقید بنے گا تو وہ اطلاق و تقیید والی بات ہو جاتی ہے نا. تو فَكَأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ، یعنی کأنہ زمین پڑتا ہے خطاب شرعی، یعنی حقیقت میں وہ خطاب شرعی جو ظاہراً مطلق ہے، کوئی قید اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں متوجہ الی القادر خاصتاً، قادر کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، غیر قادر کے لیے نہیں. وغیر شامل للعاجز، یہ خطاب شرعی اس عاجز کو شامل نہیں کر رہا. وفی هذه الحالت، جب اس حالت میں یعنی حکم عقلی کو ہم بعنوان مقید ذکر کریں اور اس خطاب شرعی کو مقید کر دیا، تو ففی هذه الحالت لا يمكن اثبات فعلیت الملاک فی حق العاجز، عاجز کے حق میں ملا کی فعلیت کا اثبات ممکن نہیں. بس ملا کی فعلیت کا اثبات ممکن نہیں ہے تو قضا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، قضا کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے. وَأَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ الْمِلَاكَ لِيَجِبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ، تاکہ مطلب وہ یہ کہیں اس سے ملاک فوت ہوا ہے اور اس پہ قضا واجب ہے، یہ نہیں ہو سکتا. مثلا لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ، کیونکہ اس سے ملاک فوت ہونے پہ کوئی دلیل نہیں. نظرا إلى أن الخطاب إنما يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية. یہاں ایک بات شاید کو لازم نہیں بتایا تھا، وہ یہ تھا کہ جب ہم نے کہا اسی کتاب کی ابتدا میں پڑھا ہے دلالت مطابقی اور دلالت التزامی. دلالت مطابقی ہوتی ہے تو دلالت التزامی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے نا. وجود میں آنے کے لیے دلالت مطابقی کو ہونا ضروری ہے. دلالت مطابقی ہوگی تو اس کے لازمے میں دلالت التزامی بھی وجود میں آ جائے. وجود میں دلالت التزامی مطابقی کا تابع ہونے میں کسی کا کوئی اشکال نہیں، یہ تو ایک واضح سی بات اصل میں یہ ہے. اب یہ دونوں حجت ہے، دلالت مطابقی بھی حجت ہے، دلالت التزامی بھی حجت، دونوں حجت ہے تو بات ختم ہو گئی. ایک صورت یہ ہے دلالت مطابقی کسی مشکل کی وجہ سے حجت کے اس مرتبے سے گر گئی ہے. دلالت مطابقی کی حجت کیا ہو گئی ہے؟ ساقط ہو گئی، ختم ہو گئی ہے. تو آیا دلالت مطابقی کی حجت ختم ہونے سے دلالت التزامی کی حجت بھی ختم ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ بحث ہے نا. تو بعض نے کہا جس طرح وجود میں آنے میں یہ تابع ہے باقی رہنے میں بھی تابع ہے، اس کی حجت ختم ہوگی تو اس کی حجت بھی ختم ہوگی. آخوی وغیرہ نے اسی کتاب کی ابتدا میں کہا ہے نہیں،
وجود میں آنے میں تابع ہے، باقی رہنے کے لیے کوئی تابع نہیں ہے۔ بے شک دلالت مطابقی کی حجت گر گئی تو گر گئی، ختم ہو گئی ہے، لیکن دلالت التزامی کی حجت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ تو اس کا یہ ادھر سے کیا ربط ہے؟ اس کے ربط یہ ہے، دیکھیں ملاک اس کے حق میں فعلی ہوا ہے، ملاک اس کے حق میں مثلا دیکھیں یہ ملاک فعلی معذرت، یہ خطاب شرعی مطلق ہے، یہ مطلق ہے تو ٹھیک ہے نا، یہ اسی کو دلالت مطابق ہے۔ اس دلالت شرعی یا اس خطاب شرعی کا مطلق ہونے کا لازمہ کیا ہے؟ لازمہ یہ ہے ملاک اس عاجز کے حق میں بھی فعلی ہوا ہے۔ یہ دوبارہ سے خطاب شرعی کا مطلق ہونا، یعنی خطاب شرعی میں کسی قید کا نہ ہونا، خطاب شرعی کا مطلق ہونے کا لازمہ کیا ہے؟ ملاک اس عاجز کے حق میں فعلی ہوا ہے، یہ ہوا نا۔ پھر عقل آ کے کہا نہیں خطاب مطلق نہیں ہے، خطاب کا اطلاق ختم ہوا، کیونکہ عقل کو ہم نے قرینے کے طور پر ذکر کیا، تو عقل اس کے لیے مقید بن گیا۔ تو آیا عقل اس خطاب کیا ہے دلالت عقل کی وجہ سے اس خطاب شرعی کی دلالت مطابقی جو کہ اطلاق تھا، دلالت مطابقی ختم ہو گئی، تو آیا وہ دلالت التزامی بھی ختم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وہی جو دو باتیں ہیں آخری اور دوسروں کے وہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ انما يدل على ثبوت الملاک، دیکھیں نظرا الى ان الخطاب، خطاب کون سے مراد ہے؟ خطاب شرعی مطلق جو پر آیا ہے، ان الخطاب یعنی یہ آیت کیا تھی؟ اذا قمتم للصلاة فاغسلوا مطلق ہے نا، یہ فاغسلوا یہ يدل على ثبوت الملاک، ملاک کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے، وہ بالدلالت الالتزامیہ۔ لیکن وبعد ثبوت المدلول المطابقی للخطاب، کس کے ذریعے سے؟ اپنے طرف سے اضافہ کریں، عقل کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے اس خطاب کا مدلول مطابقی تو ختم ہو گیا، تو بعد سقوط المدلول المطابقی للخطاب وبعد تبعیت الدلالت الالتزامیت علی الملاک، پھر اس کے بعد دلالت الزام، کیونکہ دو رائے ہے، آخوی نے کہا تھا دلالت الزامی ختم نہیں ہوتی ہے، شہید نے ادھر کہا تھا دلالت الزامی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو اپنے نظریے کے مطابق وتبعیت الدلالت الالتزامیت علی الملاک، یعنی ملاک پہ دلالت کرنے والی دلالت التزامی بھی تابع ہے کس کی؟ للدلالت المطابقیت علی التکلیف، وہ دلالت مطابقی کے تابع ہے۔ خب دلالت مطابقی ختم ہو گئی تو دلالت التزامی بھی ختم ہو گئی، دلالت التزامی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے اس عاجز کے حق میں کوئی ملاک نہیں ہے، کوئی ملاک نہیں ہے، یا دوسری عبارت میں اس سے کچھ چھوٹا نہیں، اس سے کوئی فوت ہوا نہیں، کچھ تھا نہیں تو کیا فوت ہو گیا؟ تو لا يبقى دلیل علی ثبوت الملاک فی حق العاجز، دیکھیں اسی لیے کہا لا يبقى دلیل علی ثبوت الملاک فی حق العاجز، عاجز کے حق میں ملاک کا ثابت ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک تو ٹھیک ہے، کچھ سے کچھ فوت نہیں ہوا ہے تو فوت نہیں ہوا تو قضا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قضا کی نہیں، کچھ فوت ہوا ہوگا تو پھر اس میں قضا کی بات ہوئی، مجھ سے کچھ فوت ہی نہیں ہوا ہے تو کیا قضا کرنا؟ لیکن یہ سب اس صورت میں ہے، یہاں سے تھوڑا سا ویلگول ہے لیکن فل سٹاپ ہونا چاہیے تھا، وہ یہ ہے، یہ سب باتیں اس وقت ہے قضا کے لیے امر جدید کی ضرورت ہے یا نہیں، تو وہاں پہ دو نظریہ ہے۔ بعض بزرگان نے کہا قضا کے لیے امر جدید کی ضرورت نہیں، وہی امر قبلی کافی ہے، اس نظریے کے مطابق ثمرہ واضح ہو گیا۔ اس نظریے کے مطابق کیوں ہوا؟ اگر اس یعنی ملاک اس عاجز کے حق میں فعلی ہوا تھا، یا دوسری عبارت میں ملاک اس سے فوت ہوا تھا تو ابھی بالآخر جبران کر سکتا ہے۔ اگر ملاک اس عاجز کے حق میں فعلی نہیں ہوا تھا، دوسری عبارت میں اس سے کچھ فوت ہوا ہی نہیں تو قضا کی ضرورت بھی نہیں، ہاں قضا کی اصل قضا ہے نہیں، ختم۔ لیکن دوسرا نظریہ یہ ہے ہر صورت میں قضا کے لیے امر جدید کی ضرورت ہے، چاہے اس سے ملاک فوت ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہر صورت میں قضا خود الگ ہے، ادا خود الگ ہے، یعنی پہلے والا امر کافی نہیں۔ تو جناب مسلم کہتا اگر اس نظریے کا قائل ہو جائے تو یہاں پہ کوئی ثمرہ نہیں ہے۔
وَإِن لَمْ نَقُلْ بِإِشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ فِي التَّكْلِيفِ اگر تکلیف میں قدرت شرط ہونے کو نہ مانے تو اخذنا بإطلاق الخطاب في المطلوب المطابق والالتزام معا، تو اس صورت میں ہم نے اسی خطاب شرعی کے مطلوب مطابق اور التزامی دونوں مان لیا، کیونکہ اس کے لیے کوئی حکم عقلی تو ہے نہیں۔ وَأَثْبَتْنَا التَّكْلِيفَ وَالْمِلَاقَ، تکلیف اور ملاق دونوں کو ثابت کر دیا، علی العاجز عاجز کے حق میں، وَبِذَلِكَ يَثْبُتُ أَنَّ الْعَاجِزَ قَدْ فَاتَهُ الْمِلَاقَ وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا ذَلِكَ، اگرچہ یہ معذور ہے، إِذْ لَا يُدَانُ الْعَاجِزُ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ، ہر حالت میں اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔